السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن تفہیم اکیڈمی چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو تجویدی قوانین کے لیسنز تھے وہ 2 ہو چکے ہیں، یعنی حروف مدہ، اور پھر جو دوسرا لیکچر تھا وہ تھا حروف مدہ اور حروف لین، ان دونوں میں فرق۔ آج ہم پڑھیں گے نمبر 3، یعنی حروف حلقی کون کون سے ہیں، ان کے مخارج کیا ہیں، کہاں سے ادا کرتے ہیں، اور حروف حلقی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور لیٹرز بھی پڑھیں گے تاکہ ہمارے مخارج جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب حروف حلقی کیا ہیں، ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حلق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارا تھروٹ ہے، گلا ہے، اس کو حلق کہتے ہیں، اور حلق سے ہی حلقی بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 6 حروف یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمارے گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، کیسے یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے اب نام بھی ہیں۔ اب ظاہرہ گلے کے جو 3 حصے اگر ہم کر دیتے ہیں، ایک ہے اقصائے حلق۔ اقصائے حلق کا مطلب کیا ہے کہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے، یعنی ہمارا گلے کا آخری جو حصہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ دوسرا حصہ ہے وسط حلق۔ وسط حلق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گلے کا جو درمیان کا حصہ ہے۔ اور تیسرا ہے ادنائے حلق، وہ حصہ جو کہ ہمارے منہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اقصائے حلق ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ حمزہ، ہا، اس طرح دیکھیں ہمارے بالکل سینے کی طرف سے آواز آ رہی ہے، حمزہ، ہا، ایسے۔ اسی طرح وسط حلق، یہاں سے عین، حا، عین، حا، یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں نہ تو بالکل ہمارے منہ کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں، اور نہ ہی تو بالکل جیسے حمزہ، ہا، ایسے بھی نہیں ادا ہو رہے، بلکہ بالکل نرمی سے ادا ہو رہے ہیں اور گلے کے درمیان سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہیں؟ وسط حلق سے ادا ہونے والے 2 حروف۔ اب جو گلے کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی منہ کی طرف، اب یہاں سے پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں؟ غین، خا، غین، خا، دیکھیں منہ کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ ایسے حروف، ایسے 6 حروف جو کہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، ہمارے تھروٹ سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس کی جس کو نہ سمجھ آ رہے ہوں وہ بار بار ان کو پڑھے، پریکٹس کرے، انشاءاللہ پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے گلے کے درمیان سے ادا ہو رہے ہیں، یا اینڈ والے جو حصہ ہے اس سے ادا ہو رہے ہیں، یا پھر گلے کے شروع سے۔ آگے آ رہا ہے ہمارا حروف لہاتیہ، ٹھیک ہے۔ حروف لہاتیہ یہ کتنے ہیں؟ 2، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ پڑھنا تو دونوں کو ہی قاف ہے، لیکن اس کو موٹا اور اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ جو موٹا والا قاف ہے جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ ہماری زبان کی جڑ، جب وہ اینڈ پہ، یہ دیکھیں اس پکچر میں شو بھی ہو رہا ہے، اینڈ پہ اس طرح کا ایک ہمارا جو ہوتا ہے نا پارٹ زبان کا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اپنے نکالتے ہیں، ٹنگ باہر نکالتے ہیں اور اس طرح منہ پورا جب کھولتے ہیں تو یہ والا حصہ ہمیں نظر بھی آتا ہے میرر میں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ اس والے حصے کے قریب، یعنی اس جگہ پر جب ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں زبان لگتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جو جڑ ہے وہ ادھر اوپر کی طرح ایسے اس جگہ پہ جب ٹچ کرتی ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے قاف، قاف، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ قاف ادھر لگتی ہے، ہماری زبان کا جو اینڈ والا حصہ وہ یہاں لگتا ہے۔ اب کاف کا کیا مخرج ہے؟ ٹھیک ہے، اب دونوں کو سیم پڑھنا ہے، یہ کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، لیکن ایک کو موٹا پڑھنا ہے، دوسرے کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر تھوڑا سا منہ کی طرف جب آئیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوگا۔ منہ کی طرف آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا منہ کی طرف آ کر وہاں سے کاف کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کاف کی ادائیگی جو ہے وہ اپنی ہی ہوگی، یعنی اپنی ریئل جگہ سے یہ ادا ہو رہا ہوگا۔
कैसे? जैसे मोटा काफ पढ़ना है तो काफ, लेकिन बारीक काफ पढ़ेंगे तो काफ। अब देखें जो काफ है मोटा वाला वो बिल्कुल गले के एंड से इस जगह पे लगता है तालु, लेकिन अगर देखा जाए ये वाला काफ तो काफ काफ। इस काफ को देखें, काफ, ये कहाँ से अदा हो रहा है? थोड़ा सा मुंह की तरफ आके, तो ये भी जुबान का ये जो हिस्सा ऊपर तालु के साथ लगता है, लेकिन वो एंड वाली जगह नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा मुंह की तरफ आकर। तो इससे अब जब हम ये मुखारिज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे हरूफ जो कि ओंटों से अदा होने वाले हैं, ऐसे हरूफ जो कि गले से यानी हमारे थ्रोट से अदा होने वाले हैं, उनको अपनी अपनी जगह से जब हम अदा करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमारी अदायगी बेहतर होगी। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे क़ुरा हजरात जब पढ़ते हैं तो उनकी माशाल्लाह से तिलावत ऐसी होती है कि हर लफ्ज़ साफ निखर कर सामने आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, सुनने वाले को महसूस हो रहा है कि ये काफ पढ़ रहा है, ये काफ पढ़ रहा है, ये शीन अदा कर रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर प्रैक्टिस की होती है, बाकायदा एक मश्क की होती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।